قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے اتر پردیش کی عوام سے کہا ہے کہ مجلس نے جس طرح تلنگانہ میں اقلیتوں و پسماندہ طبقات کے لیے کامیاب جدوجہد کی ہے، انہی خطوط پر وہ اتر پردیش کی عوام کی خدمات کا عزم رکھتی ہیں۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس نے سقوط حیدرآباد کے بعد مسلمانوں کی حالت زار، فقر ملت مولوی عبدالواحد اویسی اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کی خدمات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر نمائندگی جدوجہد کے ذریعے متحدہ آندھرا پردیش اور اب تلنگانہ میں مسلم تحفظات، مختلف فلاحی اقدامات اور سیاسی طور پر انہیں بااختیار بنایا گیا۔ حیدرآباد میں مقیم اتر پردیش کے افراد اور اتر پردیش سے ڈاکٹر عبد المنان کی قیادت میں آئے ان افراد سے قائد مجلس نے کہا کہ مقامی مسائل کے حل کے لیے انہیں آگے آنا ہوگا، مجلس ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے گی۔ اتحاد المسلمین نے اب سے نہیں، اپنے احیا سے لے کر آج تک یہ بات کہتی آئی ہے کہ مسلمانوں کو تحفظات دینا چاہیے۔ جب تک مسلمانوں کو تحفظات نہیں دیں گے تب تک وہ زندگی کے اس اور ہندوستان کی ترقی میں ان کو بھی برابر کا حصہ دار بنانا ہے تو ان کو بھی تحفظات مہیا کرنی چاہیے تعلیم اور روزگار کے میدان میں۔ اور پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا تو پھر اپنے طور سے بھی تعلیمی اداروں کا جال ہم نے بچھایا۔ آپ بتاؤ ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا سیاسی دفتر ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مٹنے مرنے لٹنے والی قوم کا اتنا بڑا دفتر ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عزم تھا، ہمارے پاس ارادہ تھا، ہمارے پاس جنون تھا، ہمارے پاس جذبہ تھا، اس لیے ہے۔ یاد رکھو وہ قوم اس وقت تک اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتی جب تک کہ اس قوم میں خود اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اگر آپ کا احساس مر جائے تو پھر آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ کا احساس زندہ رہے گا تو خود بخود آپ میں تبدیلی آئے گی۔ آج دارالسلام کے اس دفتر میں ایک کونے میں انجینئرنگ کالج کی عمارت ہے تو اس کے بازو میں فارمیسی کی عمارت ہے، اس کے بازو میں MBA کی عمارت ہے اور اس کے بازو میں آرکیٹیکچر کی عمارت ہے۔ جا کر دیکھو مجلس کیا کری پوچھنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ہم کیا کریں؟ دیکھو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا میڈیکل کالج ہے، ہمارا پوسٹ گریجویشن کالج ہے، ہمارے سپر اسپیشلٹی کے کورسز ہیں، ہمارا اویسی ہاسپٹل 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے تو اور ایک دواخانہ اسرا ہاسپٹل کے نام سے 1000 بستر کا دواخانہ ایک اور ہے شالی بنڈے پہ۔ 2 دواخانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ چند برسوں میں ایک تیسرا دواخانہ بھی حیدرآباد میں نئے شہر میں آئے گا۔ آج ہمارے پورے تعلیمی اداروں میں، ہمارے دواخانوں میں قریب 5500 لوگ کو روزگار ملتا ہے۔ اگر ہمارے پاس دواخانے ہیں تو آج ہمارے شہر میں بنیادی تعلیم کے لیے اسکولز بھی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں، میرے حلقے میں، حلقہ اسمبلی جو میرا ہے چندرائن گٹا، قریب 10,000 بچوں کو فری تعلیم کا انتظام ہے۔ 10,000 کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 10,000 بتاؤ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ چلو ہم پہ تنقید کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے طور سے کچھ کرو اپنی قوم کے لیے۔
کرو کچھ، کریں گے تو کچھ نہیں، لیکن صرف الزام۔ ارے اگر ہم الزاموں کی پرواہ ہوتے تو کیا آج حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں مجلس ہوتی؟ میں نے تاریخ کیوں آپ کو بتائی مجلس کی؟ میں نے مجلس کی تاریخ کیوں بتائی؟ کیونکہ آج سے 63 برس پہلے لوگ یہی کہتے تھے، کیا ضرورت مجلس کی؟ مجلس کیوں آنا چاہتی ہے؟ مجلس انتخاب کیوں لڑنا چاہتی ہے؟ مجلس کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے، یہ جیت جائیں گے، مجلس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مجلس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی سب باتیں 63 سال پہلے بھی بولے تھے لوگ، جو آج بول رہے ہیں۔ اگر 63 برس پہلے رک جاتے تو یہ دارالسلام نہیں ہوتا، یہ عمارت نہیں ہوتی، یہ دواخانے نہیں ہوتے، یہ اکبر الدین اویسی نہیں ہوتا، یہ احمد پاشا قادری نہیں ہوتے، صلاح الدین اویسی نہ ہوتا، عبد الواحد اویسی نہ ہوتے، نہ آپ یہاں پہ جمع ہوتے۔ افسوس ہوتا ہے اس بات پر۔ سوالیں صرف ہمارے لیے، سوالیں ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے 70 برس سے ہمارا استعمال کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو۔ اگر مجلس جیتتی ہے تو میرا کیا فائدہ؟ غور کرو، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خوش ہوں یہاں پہ، میں آرام سے ہوں، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، دفتر ہے، ادارے ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر میری تڑپ اتر پردیش کے لیے ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ تڑپ ہے تو میری قوم کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو اللہ کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو میرے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، میری ذات کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے لیے نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اتحاد پیدا کرو۔ ابھی آپ نے کہا کہ یادوں کا اتنا پرسنٹیج، بہوجن سماج کا اتنا پرسنٹیج، اعلی آزاد کا اتنا پرسنٹیج۔ ابھی منان صاحب نے کہا مسلمانوں کا اتنا پرسنٹیج۔ ہمارے پاس کمزوریوں میں اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اتحاد آ جائے تو یاد رکھو، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر بڑا لیڈر تمہارے در، تمہاری چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ تمہاری صفوں میں اتحاد آ جائے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی تو خاک کی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہم آسانی سے بکھیر جاتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، آسانی سے منتشر ہو جاتے ہیں، معاف کریں، آسانی سے غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے، افسوس تو اس بات کا ہے۔ بے شک ہم تعداد میں بہت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں۔ کہ آئیے اس جماعت کی باغ و دوڑ کو آپ سنبھالیے اتر پردیش میں، آپ آگے بڑھ کر لے جائیے، آپ آگے رہیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے تیار ہیں۔ منان صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ وقت دیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، آپ کے پیچھے میں چلنے تیار ہوں۔ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھ کر راستہ بتانا پڑے گا۔ اتر پردیش میری ریاست نہیں، وہ آپ کی ہے، آپ آگے بڑھیے، میں پیچھے چلنے تیار ہوں۔ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کیا معلوم کون کیسا ہے، مجھے کیا معلوم کون اچھا ہے کون برا، مجھے کیا معلوم کہ کون قابل
کون نہیں، مجھے کیا معلوم کہ کون پہلے کس کے ساتھ تھا، اب کس کے ساتھ ہے، اس کے دل میں کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے۔ یہاں کی بات کرو تو میں بہتر جانتا ہوں۔ آپ کو چاہیے، پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے، قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے تیار ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ فکر کو ہم آگے لے کر جائیں گے تو اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔